الفاظ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو ہر جگہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے، خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہے یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئے۔ ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، اولاد، یہ سب تو زندگی کی مقررہ مدت تک ساتھ نبھانے والے سہارے ہیں۔ روز قیامت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ماں کو اولاد کی فکر نہ ہوگی، باپ کو اپنے خاندان کا پتہ نہ ہوگا، کیونکہ تب صرف ایک تعلق اہم ہوگا، اللہ اور بندے کا، جو تب اہم ہوگا وہ اب بھی اتنا ہی اہم ہے۔ حقیقی تعلق تو تمہارا اور اللہ کا ہے، باقی سب تو فانی ہے۔ کچھ درد ایسے بھی ملے زندگی میں جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا۔ اسلام میں ذات پات، رنگ، نسل کچھ معنی نہیں رکھتا۔ عورت 20 سال کی بڑی ہو یا چھوٹی، یا بیوہ ہو یا طلاق یافتہ یا کنواری، نکاح کی کوئی قید نہیں۔ اسی طرح مرد کنوارا ہو یا پہلے سے شادی شدہ، کوئی قید نہیں۔ نکاح کو اسلام کے مطابق کیجیے، ورنہ معاشرہ جس طرح گامزن ہے پھر تباہی اور بربادی مقدر ہے۔ سجدہ آپ کی ہر تکلیف کی رسی کو کاٹ دیتا ہے۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہے، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ ماں کے لیے کوئی کیا لکھے؟ ایک عورت کو شدید تکلیف میں ڈاکٹر سے کہتے سنا، کوئی ایسی دوا نہ دیجیے گا جس میں نیند ہو، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا، باپ کے قدموں میں ایک پھٹا پرانا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق حلال کے دوران در بدر ہوتے گھس جاتا ہے۔ اسلام سب سے زیادہ انسانیت کا درس دیتا ہے مسلمانوں، لیکن آج ہماری انسانیت مردہ ہو گئی ہے، افسوس۔ کب سونے کا ہو یا چاندی کا، چائے کا ذائقہ ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ سچے لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ امیری غریبی دیکھ کر رویہ بدلنے والوں کو تاریخ میں ہمیشہ کمصرف اور منافق لکھا جاتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ لوگوں سے ایسے میل جول رکھو کہ جب تم مر جاؤ تو تم پر روئے، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہے۔